تم تو امریکہ کے غلام ہیں. کشمیر بھی ان کے کہنے پر تم نے نریندر مودی کے حوالے کیا, اسٹیٹ بینک بھی حوالے کیا اور سی پیک بھی حوالے کیا. ساتھ پاکستان کی پارلیمنٹ میں جس کو تم نے مدینہ کی ریاست قرار دیا ہے, پاکستان کی پارلیمنٹ میں جو قانون سازی ہو رہی ہے یا تو IMF کی ڈکٹیشن میں ہو رہی ہے یا FATF کی ڈکٹیشن میں ہو رہی ہے. لہٰذا مدینہ کی ریاست میں قیصر اور کسریٰ کے کہنے پہ قانون سازی نہیں ہو رہی تھی جو اس وقت کے سپر پاور تھے. لہٰذا آج آپ امریکہ کے کہنے پر امریکہ کی غلامی میں پاکستان کی پارلیمنٹ میں اسلامی فلاحی جمہوری ریاست میں ایک خود مختار ریاست میں پوری معیشت اور 22 کروڑ کو غلام بنا کر تم قانون سازی FATF کے کہنے پہ کر رہے ہو یا IMF کے کہنے پہ کر رہے ہو. یہ ثابت ہوا کہ تم نے امریکہ کو ایبسلوٹلی ناٹ نہیں, تم امریکہ کے غلام ہو. امریکہ نے آپ سے آڑے مانگے ہی نہیں. جب مانگے ہی نہیں تم نے ایبسلوٹلی ناٹ کہاں سے کہا؟ آپ قوم کو یہ جواب دیں جو میں نے یہ سوالات اٹھائے. دوسری بات یہ, ان کے وزراء کہتے ہیں, ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں, ہارس ٹریڈنگ کی بات کرتے ہیں. آپ بتائیے کہ پنجاب میں جو انہوں نے سینٹ کے انتخاب میں جن دیگر پارٹیوں کے MPs کو اپنے ساتھ ملا کے, کیا وہ ہارس ٹریڈنگ نہیں تھی؟ کیا سینٹ کے الیکشن میں عدمی اعتماد کی تحریک میں پھر الیکشن میں حزب اختلاف کی اکثریت اقلیت میں کیسی تبدیل ہوئی؟ آپ کی اقلیت اکثریت میں کیسی تبدیل ہوئی؟ اور سینٹ کے حال میں خفیہ کیمرے کس نے لگائے؟ کیا یہ ہارس ٹریڈنگ نہیں ہے؟ آپ کے وہ 16 بندے جنہوں نے یوسف رضا گیلانی صاحب کو ووٹ دیے, حافظ شیخ کو نہیں دیے, ان 16 بندوں کی نشاندہی تم نے کیوں نہیں کی؟ آپ نے الیکشن کمیشن کو کہا کہ یہ بک گئے ہیں, لیکن انہی 16 سے تم نے اعتماد کا ووٹ بھی دیا. لہٰذا ایک طرف آپ ان لوگوں کو جو آج آپ کے پارٹی سے منحرف ہو گئے ہیں ان کو آپ لوٹے کہتے ہیں, ان کو آپ ضمیر پروش کہتے ہیں, لیکن جب آپ جہاز بر کے لاتے تھے اس وقت تو ایماندار تھے, اس وقت تو بڑے بڑے باضمیر تھے. لیکن کون لوٹے کہتے ہیں؟ یا تو فواد چودھری اس کو لوٹا کہتا ہے یا شیخ رشید اس کو لوٹا کہہ رہا ہے. پاکستان کی تاریخ میں تمام سیاسی لوٹوں کو جمع کر کے ایک شیخ رشید اس سے بنتا ہے. یہ اتنا بڑا سیاسی لوٹا ہے. لہٰذا آپ اپنی گریبان میں دیکھیں کہ آپ کتنی بار, فواد چودھری بھی اپنی گریبان میں دیکھے, شیخ رشید بھی اپنے گریبان میں دیکھے, قوم کو بتا دے کہ کتنی بار آپ لوگ لوٹے بن چکے ہیں. فرق صرف اتنا ہے کہ تم حکومتی اور سرکاری لوٹے بن چکے ہو. اس لیے یہ شخص, میں آخری بات کر کے ختم کرتا ہوں, یہ شخص آج کے پاکستان کے رنگیلا محمد شاہ ہے. عمران خان یہ رنگیلا محمد شاہ ہے. رنگیلا محمد شاہ کی بہت سی داستانیں آپ نے تاریخ میں پڑھا ہوگا. میں 2-3 کی نشاندہی کرتا ہوں, وہی 3 اس شخص میں, عمران خان میں. نمبر 1, وہ شخص قانون توڑنے اور بنانے کی مرض میں مبتلا تھا. یہ شخص بھی راتوں رات قانون توڑتا ہے, راتوں رات قانون بناتا ہے, یہاں تک کہ اسپیکر کے ذریعے اس کو ایک ٹائیگر فورس بنا کر پوری ایوان کو یرغمال بناتے ہوئے انہوں نے آئین کو روند ڈالا. 14 دن میں تم نے اجلاس بلانا تھا ریکوزیشن کے کال پر, لیکن اپوزیشن کی ریکوزیشن کے کال پر آپ نے ابھی تک نہیں بلایا کہ میری مرضی ہے, میں جب بھی بلاتا ہوں. بھائی یہ پارلیمنٹ ہے پاکستان کی, سن 1973 کی آئین کے مطابق. یہ بنی گالہ کی چار دیواری نہیں ہے, نہ یہ پاکستان تحریک انصاف کی سب آفس ہے. یہ پارلیمنٹ ہے, اس کی رولز ہے, اس کی ضوابط ہے. لہٰذا یہ شخص جب سے آئے 63 بار انہوں نے آرڈیننس ایوان صدر سے جاری کیا ہے, پھر پارلیمنٹ کہاں ہے؟ اس لیے یہ رنگیلا محمد شاہ ہے کہ یہ رات کو قانون توڑتا ہے, دن کو بناتا ہے, دن کو توڑتا ہے تو رات کو بناتا ہے. یہ غیر متوازن شخصیت ہے. دوسری بات یہ, رنگیلا محمد شاہ یہ تھا کہ ان کی حکومت جو سلطنت مغلیہ تھی, ان کی وجہ سے سیاسی بحران کا بھی شکار ہوا, معاشی بحران کا بھی شکار ہوا. اس عمران خان کی وجہ سے آج پاکستان معاشی طور پر بھی ڈوب چکا ہے اور سیاسی طور پر بھی بحران کا شکار ہے. اس لیے یہ پاکستان اور پاکستانی قوم کے لیے ایک زہریلا اور مہلک بیماری اور برائی اور منکر کی علامت ہے برائی کی. اس سے نجات دلانا
پوری قوم کی ذمہ داری ہے. لہٰذا تاریخ عدم اعتماد منہ کر کے اس مقصد کے لیے کہ اس برائی سے، اس بیماری سے قوم کو کیسے ہم نجات دلا سکتے ہیں. اور انشاءاللہ یہ چند دنوں کا مہمان ہے، اس کو رخصت کریں گے، اس کو بنی گالہ اور اڈیالہ جیل کا مہمان بنائیں گے. ایک مطالبہ اور میں کرتا ہوں کہ جتنے بھی عمران خان سے لے کر ان کے وزراء ہو، ان کے مشیر ہو، جتنے بھی ہو، ان سب کا نام ACL میں شامل ہونا چاہیے. ان کو باہر نہیں جانے دینا چاہیے، کیونکہ یہ لوگ کرپشن کر چکے. یہ اپوزیشن کو چور چور کہتے ہیں، لیکن آٹا چور، چینی چور، دوائی چور، پیٹرول چور، LNG چور، تمام چوروں کا مجموعہ، اور اس کا سربراہ عمران خان خود ہے. کہتے ہیں کہ میں معروف ہوں. بھائی، پاکستان کی سب سے بڑی بدی اور برائی اور منکر آپ ہو. لہٰذا آپ سے نجات دلانا یہ 22 کروڑ عوام کی خواہش بھی ہے. میڈیا ہمارے سامنے کھڑا ہے، میڈیا کے خلاف پیکا کا قانون آپ کے سامنے ہے. اس سے پہلے جو قانون انہوں نے لایا کس مقصد کے لیے؟ یہ چاہتے ہیں کہ ہر شخص میری تعریف کرے، لیکن تعریف ممکن نہیں ہے. آپ چوری کے نتیجے میں ووٹ چوری کر کے مسلط ہوئے ہیں. آپ سب سے بڑے پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑے ڈکیت ہو. چور کا لفظ بھی آپ کے لیے کم ہے، ڈاکو کا لفظ بھی آپ کے لیے کم ہے. آپ سب سے بڑے ڈکیت. کوئی سوال؟ جی بہت شکریہ. انتظامیہ کی طرف سے یہ بتایا گیا کہ ایک دن کے لیے ہم جلسہ کی اجازت دیں گے. تو ابھی آپ صاحب بتا رہے ہیں کہ ہم 26 کو آئیں گے، 27 کو بھی رہیں گے، 28 کو بھی آگے تک. اب یہ ٹکراؤ بھی پیدا ہو رہا کہ انتظامیہ کی طرف کہہ رہی ہے ایک دن اجازت دیں گے اور پھر. دیکھیں جی، پاکستان کا آئین اور قانون ہر شہری کو احتجاج کرنے کی، جلسہ کرنے کی اور پرامن جلسہ کرنے کی بالکل اجازت دیتا ہے. اور ابھی جو سپریم کورٹ میں یہ کیسز زیر سماعت ہیں، کچھ کے اوپر تو سپریم کورٹ کا فیصلہ آ چکا ہے اور کچھ ابھی چل رہے ہیں. صدارتی جو ریفرنس ہے وہ بھی چل رہا ہے. کسی جگہ سپریم کورٹ نے بھی پاکستان کے کسی شہری کو اور ہم اپنی جماعت کی طرف سے بھی انہیں اپنا پروگرام تحریری طور پہ دے دیں گے. ہم بالکل اس بات کو انشور کرتے ہیں، آپ میڈیا کے ذریعے اسلام آباد کو بالخصوص اور پورے پاکستان کو، چونکہ جیسے حافظ صاحب نے بتایا کہ JUI کے تمام قافلے پاکستان کے ہر صوبے، ہر شہر سے روانہ ہو چکے ہیں. ہمارا بھی ایک تفصیلی پروگرام ہمارے جو پنجاب کے صدر ہیں رانا ثناء اللہ خان صاحب، ان کی قیادت میں پورے پنجاب کا باقاعدہ ایک، آپ یہ کہیں کہ انتہائی کیلکولیٹڈ اور انتہائی ایک منظم پروگرام جو ہے وہ ترتیب دیا جا چکا ہے ہر ڈویژنل صدر کو. پنڈی کے ہمارے ڈویژنل صدر جو ہیں وہ یہاں تشریف فرمایا، ملک ابرار صاحب، ہر ضلعی صدر کو پہنچ چکا ہے. اسی طرح ہمارے باقی صوبوں کے جو ہمارے صوبائی صدور ہیں، ہمارے ضلعی عہدیدار ہیں، سب کے پاس یہ پروگرام جا چکے ہیں. تو یہ ایک بہت گرینڈ موبلائزیشن ہے. اور وہ اسلام آباد میں وہ ایک حتمی جو اجتماع 28 کی شام کو یہاں پہ ہو رہا ہے، تو مجھے پورا یقین ہے کہ اسلام آباد کی انتظامیہ اس سلسلے میں پورا تعاون کرے گی. اور میں جو یقین دلا رہا تھا اسلام آباد کے تمام اپنے شہریوں کو کہ یہ ہمارا اپنا شہر ہے، اس کی حفاظت جو ہے وہ ہمارے ذمے ہے. اس کے ایک ایک گملے، ایک ایک بلب کی حفاظت، ایک ایک کھمبے کی حفاظت ہمارے ذمے ہے. یہ تمام قافلے انتہائی پرامن طریقے سے جس روٹ سے آئیں گے، میں تمام PDM کی جماعتوں کی طرف سے کہہ رہا ہوں، وہ بالکل پرامن ہوں گے. اور یہاں پہ بھی جو اجتماع ہوگا وہ انشاءاللہ 26 کو مولانا صاحب کی جماعت کے سارے لوگ پہنچ جائیں گے. اس کے بعد ہمارے لوگ جو 28 کو پہنچ جائیں گے، اور وہاں پہ PDM قائدین مولانا فضل الرحمان صاحب، میاں شہباز شریف صاحب، بلاول بھٹو زرداری صاحب اور دیگر PDM میں شامل جماعتوں کے جو سربراہان ہیں وہ تشریف لائیں گے. اس جو بڑا جلسہ ہوگا، اجتماع ہوگا، اور اس میں اپوزیشن کی جو اگلی حکمت عملی ہے اس کا اعلان کیا جائے گا. مجھے انتظامیہ سے کوئی انشاءاللہ وہ نہیں ہے، پرابلم نہیں ہے کہ وہ ہمیں کسی طرح کی کوئی رکاوٹ ڈالیں گے. یہ پچھلے دنوں ایک ویڈیو جاری کی ہے راجہ اظہر صاحب نے، جس میں ٹائیگر فورس کے نوجوانوں کو تربیت دی جا رہی ہے اور تیار کیا جا رہا ہے انصار الاسلام کے خلاف. تو آپ کیا حکمت عملی بنائیں گے کہ اسلام آباد میں جو ہے وہ کارکنوں پر جو ہے مسائل جنگ نہ بنے؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے ٹریک ریکارڈ جمعیت علماء اسلام کا. جب ہم نے 14 ملین مارچ کیے پورے ملک میں، پھر آزادی مارچ یہاں اسلام آباد میں اکتوبر 2019 کو 14 دن ہم یہاں رہے. پوری راستے، پوری روٹ میں، پورے ملک میں چاروں اطراف سے جہاں سے بھی قافلے آئے، کہیں بھی نہ کوئی پتھر گرا، نہ کوئی گملہ ٹوٹا. اور یہاں بھی جو 14 دن ہم رہے،
کوئی بھی پرائیویٹ یا سرکاری پراپرٹی کو نقصان ہمارے ہاتھوں سے نہیں ہوا ہے، لہٰذا یہ ہمارے ٹریک ریکارڈ ہے۔ یہی رضاکار جو پارلیمنٹ لاجز میں شیخ رشید اور عمران خان کے حکم پر ان پر دعویٰ بولا گیا، سینکڑوں پولیس کی شکل میں ریاستی فورس کو استعمال کیا گیا، یہی رضاکار تھے کہ وہ ریاست اور حکومت اور فورس کی تعاون کے لیے پوری لاکھوں کے اجتماع کو انہوں نے مینج رکھا تھا، امن و امان کے حوالے سے بھی، خدمت کے حوالے سے بھی۔ پھر ہمارے جو رضاکار ہیں، آج بھی میں سپریم کورٹ کے ایک معزز جج کی ریمارک سن رہا تھا، ایک کو ڈنڈا بردار کہا، دوسرے کو ٹائیگر فورس کو پتہ نہیں کیا کہا۔ تو یہ ہماری جو فورس ہے، رضاکار ہے، یہ جب سیلاب ملک میں خدا نخواستہ یا زلزلہ یا کوئی اور قسم کے حوادث آتے ہیں، ہمیشہ ہمارے انصار الاسلام کے رضاکار پیش رہیں۔ کوئی ایک ایسی مثال ہمیں بتا دے کہ ہمارے کارکنوں، ہمارے رضاکاروں اور انصار الاسلام کی وجہ سے کسی کو نقصان پہنچاؤ۔ پھر یہ جمعیت علماء اسلام کی دستور اور منشور کا حصہ ہے۔ اگر جمعیت علماء اسلام دستور اور منشور الیکشن کمیشن سے منظور شدہ ہے تو پھر یہ بھی ایک منظور شدہ ذیلی تنظیم ہے، تو پھر اس کے خلاف کیوں اس قسم کے ہتھ کنڈے کیے جاتے ہیں؟ اور آپ دیکھیں ان کا جو ٹائیگر فورس ہے پی ٹی آئی کی، تحریک انصاف کی، آپ میڈیا پر دیکھ رہے ہیں، آپ لوگ دکھا رہے ہیں، میں تو نہیں دکھا رہا ہوں، نہ پی ڈی ایم دکھا رہا ہے، وہ بڑے بڑے ڈنڈے، اس میں کیل بھی وہ لگا رہے ہیں۔ یہ کس مقصد کے لیے؟ یہ چاہتے ہیں عمران خان، میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں، یہ بندہ اپنے کرسی کے لیے، اپنے اقتدار کے لیے تصادم اور ٹکراؤ چاہتے ہیں یہ شخص، تاکہ تصادم اور ٹکراؤ ہو، ایک تیسری قوت آ کے مسلط ہوں۔ لیکن اپوزیشن کی جماعتوں کی اور پی ڈی ایم کی جماعتوں کی، جمعیت علماء اسلام کی، ان تمام کی کوشش یہ ہے کہ وہ ایک پرامن احتجاج کرے، پرامن جلسہ کرے۔ یہ اگر وہ 126 دن کا دھرنا کر سکتا ہے تو میں 2 دن اور 1 دن کا کیوں نہیں کر سکتا، 3 دن کا کیوں نہیں کر سکتا؟ انہوں نے پارلیمنٹ پہ حملہ کیا، انہوں نے پی ٹی وی سینٹر پہ حملہ کیا، انہوں نے پی ایم سیکریٹریٹ پہ حملہ کیا، انہوں نے سپریم کورٹ کے دیواروں پر شلواریں لٹکا دی، انہوں نے 18 اور 17 گریڈ کے پولیس آفیسر کو زد و کوب کیا، انہوں نے پارلیمنٹ کے سامنے، پی ایم اور ایوان صدر کے سامنے، پی ایم اس کے سامنے، سپریم کورٹ کے سامنے، اپارا کے درمیان انہوں نے ایک نئی ریاست ایجاد کی تھی۔ تو لہٰذا اپوزیشن کی جماعتیں، جمعیت علماء اسلام ہو، پی ایم ایل این ہو، پی پی ہو یا دیگر جماعتیں ہوں، پی ڈی ایم کی جماعتیں، وہ اس قسم کی روش کی آپ بالکل اس کا وہ نہ کرے، پرامن طریقے سے ہم کریں۔ صاحب، مریم نواز صاحبہ اپنی تقریروں میں بارہا کہتی رہی ہیں کہ ہماری جو لڑائی ہے وہ عمران خان کے ساتھ تو ہے ہی نہیں، وہ تو بچہ ہے، وہ اس میں کہا رہا ہے ہماری تو لڑائی اس کے بڑوں کے ساتھ ہے۔ تو اب پوری اپوزیشن، پیپل پارٹی، پی ڈی ایم جو ہے وہ عمران خان کو گرانے پہ لگی ہوئی ہے، تو کیا جو بڑے تھے ان کے ساتھ کوئی اگریمنٹ ہو گیا ہے یا کوئی خوف، ڈر، یا کیا وجہ ہے کہ اب عمران خان کی طرف سے؟ دیکھیے بات یہ بنیادی طور پر ہمارا بنیادی مدعا کیا تھا 25 جولائی 18 کے الیکشن کے نتیجے میں؟ ہم چاہتے تھے کہ ہر ادارہ آئین کے ڈومین میں رہتے ہوئے اپنے پیشہ ورانہ ذمہ داریاں پوری کر لیں۔ وہ ادارہ عدلیہ ہو، وہ ادارہ پارلیمنٹ ہو، وہ ایگزیکٹو ہو، وہ اسٹیبلشمنٹ ہو، یہ ایک آئینی تقاضا ہے، لیکن یہ ہماری جدوجہد تھی۔ آج اگر نیوٹرل کی بات سامنے آئی، نیوٹرل کی بات، ہم نے تو اس کا خیر مقدم کیا ہے، لیکن وہ جو مچھلی کی طرف آگے پیچھے ہو رہا ہے وہ تو عمران خان ہے، ان کی پیٹ میں درد ہے، آپ کو نیوٹرل سے کیوں درد ہے پیٹ میں؟ ایک آئینی تقاضا پورا ہو رہا ہے، لہٰذا ہم کہتے ہیں کہ ایک غیر آئینی حکومت کو ہم آئینی طریقے سے برخاست کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ عمران خان کی کوشش یہ ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ اور فوج کو دخیل بنا دے سیاست میں، وہ گھسیٹنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ وقت گزر گیا، ابھی کوئی کرشمہ ان کی حکمت کے لیے نہیں آئے گا، سب سے بڑی بات اور یہ نہ ہے، کوئی سلمانی ٹوپی آئے گا۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ قوم کو اس حالت تک پہنچانے کے ذمہ دار کون ہیں؟ ہماری میڈیا کے آپ جتنے بھائی یہاں پہ آئے ہوئے ہیں، کیمرہ مین ہیں، آپ کے سارے رپورٹر حضرات آئے ہوئے ہیں، جب بھی کبھی پریس کانفرنس ہے تو چونکہ یہ لوگ یہاں حاضر ہیں تو میں یہ بات کر رہا ہوں، ورنہ اس سوال کا سامنا ہمیں کسی بھی عوامی اجتماع میں، بیکری میں، پیٹرول پمپ پہ، ہر جگہ پہ ہوتا ہے کہ عمران خان سے جان کب چھڑائیں گے۔ یہ ایسا سوال ہے کہ جو ہر جگہ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں، بنیادی وجہ اس کی یہ ہے کہ عوام عمران خان کی وجہ سے پاکستان کے
گھروں میں آج یہ صورتحال پیدا ہو گئی ہے کہ وہ اپنی ضروریات زندگی اگر ایک پوری کرتے ہیں تو دوسرے پہ کمپرومائز کرتے ہیں. اگر وہ بچوں کے اسکول کی فیس دیتے ہیں تو مکان کا کرایہ دینے کے قابل نہیں ہیں. مکان کا کرایہ دیتے ہیں تو بجلی گیس کا بل دینے کے قابل نہیں ہیں. اگر بجلی گیس کا بل دیتے ہیں تو اپنے بچوں کی والدین کی دوائی لینے کے قابل نہیں ہیں. یہ پاکستان کے ہر گھر کا مسئلہ ہے. اس لیے اس بیماری سے جتنی جلدی جان چھوٹ سکتی ہے وہ چھڑانی چاہیے، اور ہم وہ نیک فریضہ ادا کر رہے ہیں. بہت شکریہ جی آپ سب کا.